نانی پری کا جادوئی باغ۔ بہت زمانہ پہلے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک ایسا باغ تھا جسے لوگ روشنیوں کا باغ کہتے تھے۔ یہ عام باغ نہیں تھا، یہاں ہر چیز میں جادو تھا۔ رات کو پھول چمکتے تھے، درخت سرگوشیاں کرتے تھے اور ہوا میں میٹھی خوشبو سی رہتی تھی۔ اس باغ کی محافظ تھی ایک بوڑھی مگر نہایت طاقتور پری جسے نانی پری کہتے تھے۔ نانی پری کے بال چاندی کی طرح سفید تھے، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سکون تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے چمکتے گھر میں رہتی تھی جو کہ ایک بڑے درخت کے اندر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی چھڑی تھی مگر وہ اسے صرف تب استعمال کرتی تھی جب اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا درخت تھا جسے زندگی کا درخت کہا جاتا تھا۔ یہ درخت پورے باغ کی جان تھی۔ اگر یہ درخت سلامت رہے تو باغ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہر صبح نانی پری اس درخت کے پاس جاتی، اس سے باتیں کرتی اور اسے جادوئی پانی دیتی۔ مگر ایک رات عجیب سا سکوت چھا گیا۔ چاند مدھم ہو گیا، ہوا رک سی گئی، ایک درخت کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اگلی صبح جب چھوٹی پریاں کھیلنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے پتے مرجھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی پری گھبرا کر بولی۔ سب پریاں دوڑتی ہوئی نانی پری کے پاس آئیں۔ نانی پری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے درخت کو غور سے دیکھا، آنکھیں بند کیں اور جادو سے معلوم کیا کہ باغ پر اندھیرے کا سایہ پڑ چکا ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، نانی پری نے آہستہ سے کہا۔ کسی کی گہری اداسی اس باغ کو ختم کر رہی ہے۔ نانی پری نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اندھیرے کی جڑ تک جائے گی۔ اس نے 4 بہادر پریوں کو اپنے ساتھ لیا۔ چمکی، جو کہ روشنی کی پری تھی، ہوا، جو ہوا کی پری تھی، ندی، جو پانی کی پری تھی، زمرد، جو زمین کی پری تھی۔ وہ سب جنگل کے اس حصے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں کوئی جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اندھیری وادی، راستہ آسان نہیں تھا۔ تیز ہوائیں، کانپتے ہوئے جھاڑیاں اور عجیب آوازیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ ایک جگہ زمین اچانک ہلنے لگی۔ میں ڈر گئی، اچانک نانی پری نے کہا۔ میں ڈر رہی ہوں، ندی نے کہا۔ نانی پری مسکرائی۔ ڈرو مت، دل بڑا کرو، باہر نہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا آخر ہے کون جو اس قدر اداس ہے۔ آخرکار وہ ایک گہری غار کے سامنے پہنچی۔ وہاں ایک کالا سایہ بیٹھا تھا، خاموش، اداس۔ تم کون ہو؟ چمکی نے ہمت کر کے پوچھا۔ سایہ دھیمی آواز میں بولا، میں بھولا ہوا ہوں، بھٹکا ہوا ہوں۔ کسی نے مجھے کبھی نہیں چاہا، کسی نے مجھے کبھی آرام سے آواز بھی نہیں دی۔ میں اداس ہو گیا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ نانی پری آگے بڑھی اور چھڑی زمین پر ماری۔ تم اکیلے نہیں ہو، اس نے دھیمے سے کہا، بڑے پیار سے کہا اور بڑی نرمی سے۔ ہم تمہیں قبول کرتے ہیں۔ سایہ کانپنے لگا۔ کیا واقعی؟ نانی پری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ جیسے ہی سایہ کو محبت ملی، وہ روشنی میں بدل گیا۔ اسی تاریکی میں آہستہ آہستہ روشنی بڑھنے لگی۔ باغ میں گہرا زندگی کا سایہ پھرنے لگا، ایسے جیسے روشنیاں کھل گئی ہوں۔ پرندے چہکنے لگے، ہر طرف درخت دوبارہ سے چمک اٹھا، پھول کھلنے لگے، روشنی پھیل سی گئی، ہر طرف روشنی خوبصورت روشنی میں بدلنے لگا، ہر چیز چمکنے لگی، ایسے جیسے زندگی کا احساس پھیل گیا ہو۔ سایہ کو جب محبت ملی تو اس میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محبت اور اپنائیت ہر گہری چیز اور ہر کالی چیز کو روشنی دے دیتی ہے۔